بعض کی آیت تو کہتی ہیں کہ اگر کوئی نابالغ جو ہے مسلمان ہونا چاہتا ہے تو کہتے ہیں ابھی تو آپ نہ 18 سال ہو جائے، آپ باقاعدہ صحیح سے دین پڑھ لیں، آپ کو حقانیت روشن ہو جائے، پھر آپ مسلمان ہونا ابھی نہ ہو۔ یہ جو رکاوٹ بن رہے ہیں یہ واقعی رکاوٹ ہے یا نہیں؟ رکاوٹ ہے، سی بات ہے۔ مولا علی جو کا جو اسلام لانے کا واقعہ ہے، کیونکہ جب تک آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام کی دعوت نہیں دی تھی تو کسی پر بھی اسلام کے احکامات نہیں تھے۔ جب حکم ہوا کہ دعوت دو، لیکن یا ایھا المدثر قم فانذر، تو جب یہ حکم آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اب اسلام لانے کا مطالبہ فرمایا کہ میں اللہ کا نبی ہوں۔ سرکار نے ارشاد فرمایا تو تم مجھ پر ایمان لاؤ۔ اب فرض ہو گیا ایمان لانا، چاہے وہ پہلے موحدین میں شامل تھے، مولا علی موحدین میں شامل تھے، تو آپ نے اسلام قبول کر لیا۔ تو 8 یا 10 سال کی عمر مبارک تھی آپ کی۔ مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم پہلے بھی بت پرست نہیں تھے، توحید کو ماننے والے تھے، لیکن جب نبی کا ظہور ہو جاتا ہے تو اس نبی کا کلمہ پڑھنا فرض ہو جاتا ہے۔ اگر اب انکار کیا جائے تو یہ کفر ہو جائے گا، تو آپ نے فوراً کلمہ پڑھ لیا، کوئی وہ نہیں کیا۔ آپ کی عمر مبارک تو کم تھی، نابالغ تھے آپ اس وقت، تو نابالغ کا ایمان لانا تو مولا علی سے ثابت ہو گیا۔ پھر اگر کوئی اس میں ہوتا کہ بھئی آپ بڑے ہو جائیں تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم ان کو روکتے کہ بیٹا بھی رک جاؤ، تھوڑے بڑے ہو جاؤ، 15 سال کی، 13 سال، 14 سال، جب تم پہ نماز فرض ہونے کا ٹائم آئے گا تو میں تمہیں بتا دوں گا، پھر تم کلمہ پڑھ لینا۔ ابھی تم توحید پر ہو، کون سا تم بت پرستی کر رہے؟ حقانیت سمجھ نہیں آئے گی جب تک اس کی عقل پوری نہیں ہو رہی ہے۔ بھائی حقانیت سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بہت سارے دیہاتی ہیں، اچھا کفر سمجھ میں آتا ہے کہ کفر کیوں کرتے ہیں؟ آباء و اجداد سے چلا آ رہا ہے۔ ایسا نہیں ہے بھائی، نیشنلٹی سمجھ میں آتی ہے بندے کو، وہ جس گھر میں پیدا ہو گیا، جس ملک میں پیدا ہو گیا، تو اس کو وہاں کا شہری کیوں مانا جاتا ہے؟ اس کو پینڈنگ میں رکھنا چاہیے کہ بھئی جب تم 18 سال کے ہو جاؤ گے ہم تم کو سمجھائیں گے کہ دیکھو ہم نے یہ ملک امریکہ اس لیے بنایا تھا، حقوق کے لیے، اور ہم نے یوں کیا تھا، اور تم کو جد و جہد آزادی، اور ابراہیم لنکن اور پتہ نہیں کو اور جنرل جو واشنگٹن، ان کی جد و جہد تم کو ہم سمجھائیں گے، پڑھائیں گے، سمجھ میں آئے تو قبول کر لینا، اور نہیں سمجھ میں آئے تو پھر ٹھیک ہے، اس وقت تک تمہارے کوئی حقوق نہیں ہے، شہری حقوق۔ سمجھ میں آتا ہی وہ تو مذہب پر ہی ہے کھانا سارے کا سارا۔ جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اے لوگو، جو بھی انسان ہو اپنے رب کی عبادت کرو، کہ رب نے ہم کو بنایا ہے، ہاں اس نے زمین و آسمان بنایا، اس نے ہمیں بنایا، ہمارے لیے یہ سب تسخیر کیا، تو وہ حقدار ہے کہ اس کی عبادت کی جائے۔ اور بچہ جو ہوتا ہے یہ اپنے بڑوں کے ماتحت ہوتا ہے، اگر بڑے اہل نہیں ہے تو ان کے بڑوں کے ماتحت ہوگا، ٹھیک ہے، اگر وہ اہل نہیں ہے تو ان کے بڑوں کے ماتحت ہوگا۔ تو اس روئے زمین پر جو پہلا انسان تشریف لایا تھا وہ آدم علیہ السلام تھے، تو وہ تو بڑے تھے، الولد یتبع خیر دین ابویہ، ٹھیک ہے، تو نابالغ بھی ہو بچہ جو ہے وہ اگر اس کے آباء و اجداد میں، والدین میں، یا اس کو ہم ایکسٹینڈ کرتے ہیں آباء و اجداد میں کوئی مسلمان ہو، اب ایسا تو ہو نہیں سکتا کہ یہاں سے لے کے آدم علیہ السلام تک کوئی مسلمان بیچ میں آیا ہی نہ ہو،
اگر ایسا ہے ابھی، تب بھی آدم علیہ السلام تو کم سے کم مسلمان اللہ کے جو نبی تھے، اللہ کو ماننے والے تھے، ان معنوں میں مسلمان تھے، تو وہ ان سے ملحق ہو جائے گا بچہ. ہاں، تو وہ ان کے ماتحت مانا جائے گا، کیونکہ مسلمان پر کسی کافر کی تولیت یا حکومت استعلا نہیں مانا جاتا، اس کی ولایت نہیں مانی جائے گی. مسلمان ہی مسلمان کا ولی ہوگا.